نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے، آج کا ہمارا عنوان ہے ایمان بالکتاب، یعنی الہامی کتابوں کے اوپر ایمان لانا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے جس طرح تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کرنا بھی ضروری ہے۔ یعنی رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ جیسا کہ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، سب اس پر کیا ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح وہ آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی اللہ نے آسمانی کتابیں یا صحائف اللہ نے نازل فرمائے ہیں اپنے برگزیدہ فرشتوں کے اوپر، فرشتوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے آسمانی کتابیں اپنے انبیاء اور رسولوں کے اوپر نازل فرمائیں، اور فرشتے ان آسمانی کتابوں کو، اللہ کے اس پیغام کو نبیوں اور رسولوں تک پہنچایا، تو ان میں 4 آسمانی کتابیں ایسی ہیں جن کا ذکر ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ تو ان 4 مشہور آسمانی کتابوں میں زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، اور آخری قرآن مجید ہے۔ تو اگر ہم زبور کی بات کریں تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسی طرح جو تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ تو ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اسی طرح اگر ہم صحائف کی بات کریں تو صحائف جمع ہے صحیفے کی، یعنی چند انبیاء پر آسمانی کتابوں کے علاوہ چند صحیفے بھی نازل ہوئے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی تورات کے علاوہ اور بھی صحائف نازل ہوئے۔ اسی طرح اگر ہم ان تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی بات کریں تو تمام آسمانی کتابوں کے اندر بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں جو کہ قدر مشترک ہیں، یعنی تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی جو مشہور تعلیمات ہیں یا جو مشترک تعلیمات ہیں، ان میں اللہ کی توحید، اس کی صفات کاملہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، قیامت میں جزا اور سزا پر ایمان، یعنی یہ وہ تمام تعلیمات ہیں جو کہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر مشترک پائی جاتی ہیں، یعنی ایک جیسی ہیں۔ اسی طرح یعنی تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھی بیان ہوئی ہے، تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کی جو صفات کاملہ ہیں ان کا تذکرہ ہے، اسی طرح تمام آسمانی کتابوں میں رسالت پر ایمان کا ذکر ہے، اسی طرح قیامت کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح قیامت کے اندر سزا اور جزا کا جو بیان ہے اس پر بھی ایمان کیا ہے، تمام آسمانی کتابوں کے اندر جو تعلیمات ہیں ان میں قدر مشترک ہیں۔ اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں قرآن سے پہلے کتب کی حیثیت کیا ہے، تو ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کی تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جدا تھے، یعنی الگ الگ تھے، یعنی ہر
دور کے اندر جیسے اگر ہم انجیل کی بات کریں تو انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اس وقت کے جو حالات اور واقعات تھے، جو وقت کی ضرورت تھی، جو وقت کی ضرورت احکامات تھے، اللہ نے وہ اس کے اندر نازل فرمائے۔ اسی طرح تمام سابقہ کتب اور ان کی تعلیمات قرآن مجید کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب صرف اور صرف قرآن کی تعلیمات ہی قابل عمل ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کتابوں کا انکار کیا جائے گا، بلکہ وہ اپنے زمانے کے لیے ہی سچی تھیں، بعد میں وہ ترمیم اور تبدیلی سے خالی نہیں رہیں، اس لیے ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتب نازل ہوئیں، جن میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جب تک جن انبیاء کے اوپر یہ کتب نازل ہوئیں وہ جب تک اس کائنات کے اندر موجود رہے تو ان کتابوں کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کتابوں کے اندر تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی، تحریف ہو گئی، یعنی اپنی وہ اصل حالت میں یہ برقرار نہیں رہ سکیں، جیسا کہ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں ابھی بھی برقرار ہے اور یہ قیامت تک ایسا ہی رہے گا، کیونکہ اس کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے اللہ نے خود لی ہوئی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی حفاظت جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تو دنیا کی کوئی قوت، دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی اور نہ ہی قیامت تک ہوگی۔ جیسا کہ قرآن کے اندر کوئی تغیر یا تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی، ایسا دوسری آسمانی کتابوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی ان کے اندر یا تو تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی، یعنی وہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہ سکیں۔ یہ یعنی ایک لحاظ سے قرآن کو خصوصیت حاصل ہے باقی آسمانی کتابوں پر۔ اب یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لائے۔ یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زبور پر بھی ایمان لائیں، تورات پر بھی ایمان لائیں، انجیل پر بھی ایمان لائیں۔ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہم سچا سمجھیں، یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ کی جب یہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اللہ کی سچی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کی تعلیمات پر عمل ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کی تصدیق کرنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی یعنی اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں اور اللہ کے سچے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں۔ یعنی جو بھی شخص قرآن مجید کے علاوہ باقی آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ ایسے سمجھیں جتنے بھی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں وہ ان کی تصدیق نہیں کر رہا، ان کو ایک طرح سے جھٹلا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باقی عقائد کے ساتھ ساتھ جو آخری آسمانی کتابیں ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا عنوان تھا، موضوع تھا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اس میں حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کو اگر آپ نے چینل کو لائک نہیں کیا تو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔